باپ، بیٹے اور روح پاک کے نام سے۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام میں سے پڑھیں گے تکوین باب 30۔ باقی اولاد۔ اور جب راحیل نے دیکھا کہ یعقوب کی اولاد مجھ سے نہیں ہوتی تو اسے اپنی بہن پر رشک آیا، اور اس نے یعقوب سے کہا کہ مجھے بھی اولاد دے، نہیں تو میں مر جاؤں گی۔ تب یعقوب کا غصہ راحیل پر بھڑکا اور اس نے کہا، کیا میں خدا کی جگہ پر ہوں جس نے تجھے شکم کے پھل سے روک رکھا ہے؟ وہ بولی، دیکھ میری لونڈی بلہا موجود ہے، اس کے پاس جا اور اس کی اولاد میری گود میں رکھی جائے اور اس سے مجھے اولاد ہو۔ اور اس نے اپنی لونڈی بلہا کو اسے دیا کہ اس کی بیوی بنے، اور یعقوب اس کے پاس گیا اور بلہا حاملہ ہوئی، اور یعقوب کے لیے اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ تب راحیل بولی کہ خدا نے میرا انصاف کیا اور میری آواز سنی اور مجھے ایک بیٹا بخشا، اور اس نے اس کا نام دان رکھا۔ اور بلہا پھر حاملہ ہوئی اور یعقوب کے لیے دوسرا بیٹا اس سے ہوا۔ تب راحیل بولی، میں اپنی بہن کے ساتھ عظیم لڑائی لڑی اور غالب آئی، سو اس نے اس کا نام نفتالی رکھا۔ جب لیا نے محسوس کیا کہ مجھ سے اولاد ہونے میں توقف ہوا تو اس نے اپنی لونڈی زلفا یعقوب کو دی اور اس کی بیوی بنے، اور لیا کی لونڈی زلفا سے بھی یعقوب کے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ تب لیا بولی، میری قسمت، پس اس نے اس کا نام جاد رکھا۔ پھر لیا کی لونڈی زلفا سے یعقوب کے لیے دوسرا بیٹا پیدا ہوا۔ تب لیا بولی، خوش نصیب، اور عورتیں مجھے خوش نصیب کہیں گی، اور اس نے اس کا نام عاشیر رکھا۔ اور روبین گیہوں کاٹنے کے دنوں میں گھر سے نکلا اور کھیت میں مردمگیاں پائیں اور انہیں اپنی ماں کے پاس لایا۔ تب راحیل نے لیا سے کہا کہ اپنے بیٹے کی مردمگیوں میں سے مجھے کچھ دے۔ اس نے کہا، یہ کافی نہیں کہ تو نے میرے شوہر کو لے لیا اور میرے بیٹے کے مردمگیوں کو بھی لینا چاہتی ہو؟ راحیل بولی کہ وہ آج کی رات تیرے بیٹے کے مردمگیوں کے بدلے میں تیرے پاس سوئے گا۔ اور جب یعقوب شام کو کھیت سے آیا، لیا اس کے ملنے کو نکلی اور بولی کہ تو میرے پاس رات رہ، کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کی مردمگیاں دے کر تجھے اجرت پر لیا ہے۔ لہٰذا اس رات اس کے پاس سویا، اور اس نے لیا کی دعا سنی اور وہ حاملہ ہوئی، اور یعقوب کے لیے پانچواں بیٹا اس سے پیدا ہوا۔ تب لیا بولی کہ خدا نے مجھے انعام دیا، کیونکہ میں نے اپنے شوہر کو اپنی لونڈی دی، اور اس نے اس کا نام یاسکر رکھا۔ اور لیا پھر حاملہ ہوئی اور یعقوب کے لیے اس سے چھٹا بیٹا پیدا ہوا۔ تب لیا بولی کہ خدا نے اچھا مہر مجھے بخشا، اب میرا شوہر میرے ساتھ رہے گا کہ مجھ سے اس کے لیے 6 بیٹے پیدا ہوئے۔ سو اس نے اس کا نام زبلون رکھا۔ بعد ازاں اس سے بیٹی پیدا ہوئی اور اس کا نام دینا رکھا۔ اور خدا نے راحیل کو بھی یاد کیا اور اس کی دعا سنی اور اس کے رحم کو کھولا، اور وہ حاملہ ہوئی اور بیٹا اس سے ہوا، اور وہ بولی کہ خدا نے مجھ سے رسوائی کو دور کیا، اور اس نے اس کا نام یوسف رکھا، یہ کہہ کر کہ خدا مجھے ایک اور بیٹا بخشے۔ لابن کی تکرار اور عہد۔ اور جب راحیل سے یوسف پیدا ہوا تو یعقوب نے لابن سے کہا، مجھے رخصت کر کہ میں اپنے گھر اور وطن کو جاؤں، میرے لڑکے اور میری بیویاں جن کے لیے تو جانتا ہے کہ میں نے تیری کیسی خدمت کی، مجھے دے۔ تب لابن نے اس سے کہا، اگر میں نے تیرے نزدیک مقبولیت پائی تو میرے پاس اور ٹھہر، کیونکہ میں نے معلوم کیا
کہ خداوند نے تیرے سبب سے مجھے برکت بخشی ہے، اور پھر کہا کہ اب تو اپنی اجرت میرے ساتھ مقرر کر لے اور میں تجھے دیا کروں۔ اور اس نے اس سے کہا، تو جانتا ہے کہ میں نے کیسی تیری خدمت کی اور تیرے مویشی میرے ہاتھ میں کیسے بڑھے، کیونکہ میرے آنے سے بیشتر وہ تھوڑے سے تھے اور اب بہت بڑھ گئے، اور خداوند نے جب سے میں آیا تجھے برکت بخشی۔ اب میں کب تک اپنے گھر کا بندوبست کروں گا؟ لابن بولا، میں تجھے کیا دوں؟ یعقوب بولا، تو مجھے کچھ نہ دے، اگر تو میری یہ عرض منظور کرے تو میں تیرے گلے کو پھر چراؤں گا اور اس کی خبرداری کروں گا۔ میں آج تیرے سارے گلے کے بیچ سے گزروں گا، اور بھیڑوں میں سے جتنی چتکبری اور ابلک اور بوری ہوں ان سب کو، اور بکریوں میں سے داغیوں اور ابلکوں اور بوریوں کو جدا کروں گا، اور یہی میری اجرت ہوگی۔ جب تو میری اجرت مقرر کرنے آئے گا تو میری صداقت میری طرف سے بول اٹھے گی۔ تو بکریوں میں سے جو ابلک اور داغی اور بھیڑوں میں سے جو بوری نہ ہوں وہ میرے پاس چوری کی ہوں گی۔ لابن بولا، اچھا، جیسا تو نے کہا ویسا ہی ہو۔ لابن نے اسی دن چتیلے اور داغی بکرے اور سب ابلک اور داغی بکریاں، یعنی ہر ایک جس میں کچھ سفیدی تھی، اور بھیڑوں میں سے بوری جدا کیں اور انہیں اس کے بیٹوں کے حوالے کیا۔ اور اس نے اپنی اور یعقوب کے درمیان 3 دن کے سفر کا فاصلہ ٹھہرایا، اور یعقوب لابن کے باقی گلوں کو چراتا رہا۔ اور یعقوب نے سفیدہ اور بادام اور چنار کی سب چھڑیاں لے کر ان سب پر خط چھیلے، ایسا کہ چھڑیوں کی سفیدی ظاہر ہوئی، اور ان چھڑیوں کو جن پر خط چھیلے تھے ہوسوں اور نالیوں میں جہاں گلے پانی پینے آتے تھے اس نے گلوں کے سامنے رکھا، تاکہ جب وہ پانی پینے آئیں تو ان کے سامنے گرمائیں۔ پھر بھیڑیں چھڑیوں کے سامنے گرماتی تھیں، اور وہ خطدار اور داغی اور ابلک بچے جنیں۔ اور یعقوب نے بھیڑوں کو ان بچوں کو الگ کیا اور لابن کے گلے میں انہیں نہ ملایا۔ چنانچہ جب موٹے جانور گرمائے تو یعقوب نے چھڑیوں کو نالیوں میں ان کی آنکھوں کے سامنے رکھا، تاکہ مستی کے وقت وہ چھڑیاں ان کے سامنے رہیں۔ پر جب دبلے جانور آئے اس نے انہیں وہاں نہ رکھا، سو دبلے لابن کے اور موٹے یعقوب کے تھے۔ چنانچہ وہ بڑھتا گیا اور بہت سے گلوں اور لونڈیوں اور غلاموں اور اونٹوں اور گدھوں کا مالک ہوا۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔